اسلام میں قومیت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدائی رشتہ ہمگیر ہوتا ہے، روح اور تن دونوں کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کی روح اور بندے کے جسم دونوں چیزوں کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابع رہے، اور اللہ تبارک و تعالی قومیت کے لیے اسلام کو ہی مانتا ہے۔ جی اسلام میں اجتماعیت، قومیت، ایک کمیونٹی کے طور پہ کام کرنا، ایک امام رہنا، جی ایک لیڈر رہنا، رہنما رہنا، سب اس کے تابع رہنا، شورا کا نظام رہنا، اسلام میں مشورے کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اطاعت امیر، جو اپنے بڑے ہیں، جو ولی الامر ہے، جو بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، جو حکم آ گیا، جو شورا میں طے ہو گیا، بس اسی پر عمل کرنا، اور سب منظم رہنا، سب فرمانبردار رہنا، جی کوئی مخالفت میں نہیں جانا۔ اسلام میں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انتظام، تنظیم، ترتیب، اجتماعیت، ان چیزوں کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسلمان سے زیادہ بد نظم اور بے نظم قوم فی الوقت کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ غیر مرتب اور غیر منظم، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتماد کرنے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات سننے نہیں تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ ایک ایسی قوم، مسلمان ایک ایسی قوم جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا، اور نماز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت سے ہی پڑھ کر بتائے، جماعت سے پڑھا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف میں سب کو کھڑا کر دی۔ کتنے قبائل تھے، قریش کے قبائل تھے، انصاری لوگ تھے اس کے اندر، ملک فارس سے، ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی تھے، یا حبشہ کے کیا کہتے ہیں سدیوں میں سے آئے ہوئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جی روم سے آئے ہوئے صہیب رومی تھے، جی روم کے آدمی ہیں، ایران کے آدمی ہیں، سوڈان کے آدمی ہیں، عرب لوگ ہیں، پھر عرب میں بھی اپنے آپ کو بڑے اونچے قبائل کہنے والے قریش وریش اس طرح کے لوگ بھی ہیں، پھر جو ہے کسان مزدور چھوٹے، یعنی اس زمانے کے حساب سے جو عام آدمی مانے جاتے تھے، اور مڈل کلاس اور لوور کلاس مانے جاتے تھے، ہر قسم کے آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف میں کھڑا کیے اور امامت فرمائے۔ پھر اپنی موجودگی میں، اپنی ذمہ داری میں، کئی مساجد میں صحابہ کرام کو امام بنائے، اور ان کے پیچھے صفے کھڑا کر دیا، اور اذان کے ساتھ ہی سب حاضر ہو جانا، نماز ختم ہونے کے بعد سب اپنے کام پر مصروف ہو جانا۔ اتنا زیادہ نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے کہ ایک امام اللہ اکبر کہے تو سارا مجمع رکوع کر دے گا، کوئی اپنی مرضی سے نہ اللہ کی، حالانکہ اللہ کی عبادت ہے، جتنی لمبی کرے اتنی اچھی ہے، لیکن کوئی اپنی مرضی سے نہ عبادت کو لمبی کر سکتا ہے، نہ شارٹ کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا۔ اتنا زیادہ سسٹم اور نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے، اور نماز عطا کر دیے۔